طلاق کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں یا ہمارے معاشرے میں کون سی طلاق رائج ہے یا طلاق کے کیا احکام ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج تفصیل سے تھوڑی گفتگو کرنی ہے۔ طلاق کی جو ابتداءً قسمیں ہوتی ہیں وہ 3 ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں طلاق احسن، دوسری کا نام ہے طلاق سنہ اور تیسری کا نام ہے طلاق بدعہ۔ یہ 3 طلاقیں جو ہے وہ اولاً طلاقیں ہوتی ہیں۔ طلاق احسن سے مراد ایسی طلاق ہے کہ جو نکاح کے فوری بعد دے دی جائے، یعنی ابھی دونوں ان میرڈ تصور کیے جائیں تو دونوں شوہر طلاق دے دے تو ایک طلاق سے یہ عورت پکی کے پکی کیا ہوتی ہے، فارغ ہو جاتی ہے۔ اس کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ اور اس میں اگر عورت چاہے تو فوراً کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ طلاق سنہ آتی ہے، اور یہ وہ طلاق ہے جس میں کم سے کم 3 مہینے کا عرصہ لگتا ہے۔ ایام کا اعتبار کرتے ہوئے پہلی طلاق دی جائے، پھر بعد میں دوسری دی جائے، پھر ساتھ ہی تیسری دی جائے تو اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ یہ اس کو طلاق سنہ کہا جاتا ہے۔ ایک ہے طلاق بدعہ جسے طلاق مغلظہ بھی کہا جاتا ہے، کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دے یا ایک ہی مجلس میں 3 بار طلاق دے دے، مجلس ایک کو برخاست نہ کرے، اس کو طلاق بدعہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین طلاق تصور کی جاتی ہے۔ اس کے بعد طلاق رجعی کا نمبر بھی آتا ہے کہ مثلاً ایک طلاق ہو گئی، اس کی 1 مہینہ عدت ہے تو 1 مہینے کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ 1 طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے دی، 2 طلاقوں تک پھر اختیار رہتا ہے کہ یہ رجوع کیا جا سکتا ہے یا رجوع ہو سکتا ہے۔ 2 چیزیں، پہلی جو ہے وہ جو طلاق ہے مہینے کے اندر اگر رجوع کر لیا گیا، رجوع سے مراد کیا ہے؟ رجوع سے مراد یہ ہے کہ اس نے پیار سے جو گفتگو کر لیا، جو کچھ بھی تھا انہوں نے کیا، یہ اس سے رجوع ثابت ہو گیا۔ اگر 1 مہینے کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی تو طلاق واقع ہو جائے گی، تو اس صورت میں حلالہ نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں تو ایک ہی جو ہے وہ طلاق شمار کی جائے گی اور بندہ اس میں رجوع کے چانسز ہوتے ہیں۔ پھر جب 3 طلاقیں ہوں گی، طلاق مغلظہ ہو گئی یا طلاق سنہ میں بھی 3 طلاقیں ہوں گی، تو اس صورت میں پھر حلالہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات کہ مرد کے پاس نکاح کے بعد فقط 3 طلاقوں کا اختیار موجود رہتا ہے۔ اگر 1 طلاق اس نے دے دی، دوبارہ اس نے نکاح کر لیا یا دوبارہ اس نے رجوع کر لیا اسی عورت سے جو اس کی بیوی تھی، تو اس صورت میں اس کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار رہ جائے گا، 3 طلاقوں کا اختیار وہ کھو جائے گا۔ اسی طرح اگر اس نے ایک اور طلاق دے دی یا 2 اکٹھی طلاقیں دے دی، پھر ان کا رجوع ہو گیا، اس صورت میں پھر 1 طلاق پیچھے رہ جائے گی، 3 طلاقوں کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اسلام میں صرف 3 طلاقوں کا اختیار مرد کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایک الہ ہوتا ہے، اور یہ بھی طلاق کی ایک قسم ہے کہ کوئی شخص یہ قسم اٹھائے کہ میں 4 مہینے تک اپنی جو ہے وہ مثلا بیوی کو کہہ دے تیرے قریب نہیں آؤں گا، تجھے بات چیت ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر وہ 4 مہینے تک قریب نہیں آتا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ واپس آتا ہے تو توبہ طائب کر کے وہ جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے وہ اگر کفارہ دے دے تو طلاق ہوتی نہیں ہے، لیکن قسم جو ہے وہ ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ دینے سے سارے کام ساکت ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ بھی بات بڑی ضروری ہے کہ طلاق کی قسم، اس کے علاوہ اور بھی اظہار ہے، لعان ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اور بڑی بڑی طلاقیں ہیں۔ طلاق کی کنایہ الفاظ میں جو دی جانے والی طلاق ہے، ایک یہ ہے کہ انسان صریح الفاظ سے طلاق دے دیتا ہے، تمہیں طلاق دی، تمہیں طلاق دی، تمہیں طلاق دی، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کنایہ الفاظ سے طلاق دیتا ہے لیکن اس کی نیت طلاق کی ہوتی ہے، جیسے تو دفع ہو جا،
جا کے اپنا کام کر، تو اپنے گھر چلی جا، تو اٹھ